یہ ہے گلشن کبیر، سیاچن کے پہاڑوں کے قریب آباد ایک خوبصورت گاؤں۔ لیکن آج ہمارا سفر اس گاؤں تک نہیں ہے، آج ہم گلشن کبیر سے بہت آگے اسی پہاڑ کے خطرناک راستوں سے ہوتے ہوئے بہت اوپر ایک ایسی جگہ تک جانے والے ہیں جہاں آج بھی لوگ رہتے ہیں۔ جی ہاں، ہم نے اس جگہ کے بارے میں بہت کچھ سنا لیکن خود کبھی وہاں نہیں گئے۔ آخر ان پہاڑوں کے اوپر ایسی کون سی جگہ ہے، وہاں لوگ کیسے رہتے ہیں اور ان کی زندگی کیسی ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے، ابھی یہاں سے راستے کی شروعات ہو چکی ہے۔ راستہ بالکل بھی آسان نہیں ہے اور ہم اپنی زندگی کا بہت بڑا رسک لینے جا رہے ہیں۔ یہ رہا اوڈی کار، شکر بھائی، لیکن یہ خطرناک میڈو کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ 4x4 گاڑی چلتی ہے لیکن ہم یہ گاڑی لے کر جا رہے ہیں۔ بس ہم نے یہ سوچا کہ بس ایک دفعہ زندگی میں یہ ٹرائی کرتے ہیں، ایڈونچر کرتے ہیں۔ بھائی ہمارے پاس اور آپشن نہیں تھا، نہ ہی بائک کی نہ ہی 4x4 گاڑی ہے۔ ابھی ہمارا راستہ یہاں سے شروع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی، ابھی ہم یہاں سے نکلتے ہیں۔ لیکن جس مقام پہ، جس جگہ پہ میں آپ کو لے کر جانے والا ہوں، یقیناً آپ بھی دیکھ کر بہت حیران ہو جائیں گے۔ بس ابھی یہاں پہ زیادہ ٹائم ضائع نہیں کرتا۔ ٹھنڈی ہواؤں، یک بستہ ہوائیں شروع ہو چکی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں یہاں پہ محسوس ہو رہی ہیں۔ ابھی یہاں سے چلتے ہیں بھائی۔ گلشن کبیر سے نکلے تو شروع میں راستہ بالکل معمول کا تھا۔ پل پار کیا، گاؤں آہستہ آہستہ پیچھے رہنے لگا اور پھر ہم نے گلشن کبیر کو الوداع کہا اور گاڑی پہاڑ کی طرف موڑ دی۔ یہاں سے آگے کا راستہ کیسا ہوگا ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں چڑھائی شروع ہو گئی، راستہ کچا تھا، موڑ پر موڑ تھے اور ہم مسلسل اوپر جا رہے تھے۔ ہمیں لگ رہا تھا 10-15 منٹ میں وہ وادی سامنے آ جائے گی۔ ہر موڑ پر یہی لگتا بس اس کے پیچھے ہوگی۔ موڑ گزرتا، سامنے ایک اور پہاڑ آ جاتا، پھر اگلا موڑ، پھر ایک اور چڑھائی، اور منزل تھی کہ نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد نیچے دیکھا تو گلشن کبیر بہت پیچھے رہ چکا تھا اور اب ایک سوال واقعی میں ذہن میں آنے لگا تھا، ہم صحیح راستے پر جا بھی رہے ہیں یا نہیں؟ اور پھر اس سنسان راستے پر ہمیں پہلی مرتبہ ایک آدمی نظر آیا۔ ہم نے فوراً گاڑی روکی اور پوچھا کہ وہ جگہ اب کتنی دور ہے؟ گھنٹہ، آدھا گھنٹہ یار چڑھائی ہوتا مشین بھی نہیں ہوتے۔ آگے بڑھے تو ایک اور حیران کرنے والی چیز نظر آئی۔ اتنی بلندی پر روڈ کا کام جاری تھا، پہاڑ کاٹ کر راستہ بنا رہے تھے۔ سچ میں یہاں کے لوگوں کی ہمت کو داد دینی پڑے گی۔ ان پہاڑوں میں جہاں پہنچنا کبھی مشکل تھا، آج وہاں تک سڑک پہنچائی جا رہی ہے۔ ابھی ہم بڑی مشکل سے ایک راستے پہ پہنچ گئے ہیں۔ ابھی ہمیں اسٹل ابھی نہیں پتا کہ ابھی کتنا راستہ بچا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہم کچھ دیر کے لیے یہاں رکنا پڑا ہے کیونکہ ابھی بھی روڈ کا کام یہاں پہ ہو رہا ہے ایکسکیویٹر کے ذریعے سے۔ السلام علیکم بھائی جان۔ اچھا مجھے بتائیے کہ ابھی یہاں سے کتنا راستہ بچا ہے؟ ابھی آگے جانے کے آپ کے 10 سے 15 منٹ لگیں گے۔ 15 منٹ مزید لگیں گے؟ آرام آ جائے گا نا، 10 منٹ کا۔ اور اگر آپ بھی کبھی یہاں آنے کا ارادہ کریں تو 4x4 گاڑی بہترین رہے گی، جبکہ 125 بائک پر بھی آیا جا سکتا ہے۔ ہم عام گاڑی لے کر آئے تھے لیکن میں یہ عام کار ریکمینڈ بالکل بھی نہیں کروں گا۔ فائنلی دوستو ہم پہنچ گئے ہیں گلشن کبیر میڈو، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں ہم نے اپنی گاڑی اس طرف پارک کر لیا ہے، ادھر سے آگے روڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ادھر سے ہم نے پیدل ہی جانا ہے۔ یہ دیکھیں کچھ پانی کے بوتل ساتھ لے، نمکو وغیرہ ہم ساتھ لے آئے، تو ابھی ادھر سے بھی ہمیں آگے نہیں پتہ کہ آگے کس طرف سے جانا ہے، لیکن یہاں پہ جو وائبس آ رہی ہے نا وہ ناقابل بیان ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے جو اچھی چیز مجھے لگی ہے، یہ گلیشیئر کا پانی جو ہے نا وہ اتنا ٹھنڈا ہے، اتنا ٹھنڈا ہے، مطلب یہاں سے نا اس کے بیچ سے باہر نکلنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ باقی یہ دیکھیں، یہ سارا لوگوں نے یہاں پہ آباد کیا ہوئے، لوگوں کے کھیت کھلیاں وغیرہ یہاں پہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جی بائکس ہیں، اور یہاں پہ عارضی یہاں پہ کمرے وغیرہ بنائے گئے ہیں، لوگ یہاں پہ آتے ہیں رہتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کوکنگ ایریا بھی بنا ہوا ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو ایریا ہے اس کو کہتے ہیں جی گلشن کبیر میڈو، ٹھیک ہے۔ یہ پچھلے سال، اس سے پہلے یہ اتنا لوگ یہاں آنے میں اتنا کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتے تھے کیونکہ یہاں پہ روڈ کا ایکسیس نہیں تھا۔ ہاں جو یہاں کے مقامی لوگ آتے تھے وہ پیدل آتے تھے، لیکن اس سال اچھی خبر یہ ہے کہ جب سے یہ روڈ جو بنا ہے تب سے اتنے سارے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں گلشن کبیر میڈوز۔ نہ صرف غیر مقامی لوگ ڈاؤن سٹی سے آ رہے ہیں بلکہ یہاں کے مقامی لوگ بھی بہت زیادہ یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں۔ ابھی یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ گاڑیاں، موٹر سائیکل یہاں پہ کھڑی ہیں۔
हमें नहीं पता ये लोग अब इतनी बड़ी एरिया में किस जानिब ये लोग मौजूद हैं। तो अभी जाते हैं भाई तवक्कल करके इस तरफ एक तरफ हम निकलते हैं, फिर देखते हैं हम पहुंचते किधर हैं। ठीक है जी। ओए होए होए होए, बड़ी मुश्किल से हमें कुछ लोग नजर आए हैं शुक्र भाई। हाँ, देख के खुश हो गए क्योंकि हमें लग रहा था इस पूरे वीरान, इस पूरे मीडो में हम अकेले हैं। थोड़ी सी एंजाइटी हो रही थी ना। तो अभी जब हम यहाँ आए हैं तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यार देखो यहाँ पे तो लोगों ने महफिल सजा के बैठे हैं, पता नहीं ये लोग कौन हैं। हम वहाँ जाके देखते हैं भाई ये लोग कौन हैं, आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल में बस कर क्या ही रहे होंगे, यहाँ पे लोग घूमने के लिए सैर व तफरीह की गरज से ही आए हैं। लेकिन आपको एक दफ़ा ये मीडो दिखाते हैं भाई। ओए होए होए होए, क्या ही खूबसूरत जगह है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये देखें भाई यहाँ पे ना ऐसे छोटे छोटे पुल बनाए गए हैं इस ग्लेशियर के पानी को क्रॉस करने के लिए। सही है जी। ये देखें, ओए होए 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 होए, ये देखें जी माशाल्लाह। आज हमारे यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह इतने दूर दराज मीडो में भी यहाँ भाई लोगों ने यहाँ पे घर जैसा यहाँ पे माहौल बना दिया है। भाईजान बताइए आप लोग यहाँ पे किस सिलसिले में आए थे? माशाल्लाह पूरा स्टाफ यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, माशाल्लाह हम तो बस हमारे मशरूम एसी साहब के स्टाफ है, ये हमारे ओ साहब है। अच्छा, तो माशाल्लाह। इनकी क़यादत में हमने तो काफ़ी आजकल डिजास्टर का सीजन है, अभी डिजास्टर के पीछे सारे हाई अलर्ट थे। अभी तो थोड़ी सी राहत मिली रिफ्रेशमेंट है। के लिए अभी थोड़ा सा हालत ठीक हो गया ना सर, तो इस वजह से रिफ्रेशमेंट के लिए आया है। तो इनकी आपकी पूरी स्टाफ आई है यहाँ पे? पूरे एसी साहब के साथ। अच्छा, तो आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? आज यहाँ पे स्टे करेंगे या वापस जाएंगे, क्या सीन? इससे सुना है आगे एक लेक है, वो जो कि बहुत खूबसूरत लेक है, तो वहाँ पे देखने के लिए जाएंगे। तो कुछ हमारे दोस्त वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह। जो कुछ यहाँ पे रहेंगे, खाना बनाएंगे, रात स्टे करके। अच्छा, 12 बजे का खाना खा के फिर हम मूव करेंगे। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त भाई। अरे माशाल्लाह, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। उसके साथ साथ आप देखें एक भाई यहाँ पे नमाज अदा कर रही हैं माशाल्लाह। और साथ साथ आपको दिखाते हैं यहाँ पे लोगों ने इसको क्या कहते हैं शुक्र भाई, गंगा से कहते हैं इसको ब्रासा कहते हैं। ब्रासा का मतलब होता है जो बंदे यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए, भेड़ बकरी चराने के लिए जो बंदे रहते हैं ना, वो यहाँ पे रहने की जगह है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। तो ये देखो भाई यहाँ पे भेड़ बकरियाँ रखते हैं और साथ साथ एक कमरा अलग से रखा हुआ है, यहाँ पे लोग स्टे करते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे माल मवेशी रखते हैं। ये देखिए ये भाई जो हैं कल यहाँ पे आए हुए थे, यहाँ पे स्टे किए और आज इनका वापस जाने के इरादे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि आप कब यहाँ पे पहुँचे थे? ये कल हम पहुंचा था शाम को। रात को स्टे किया था यहाँ पे? एक दिन स्टे किया। अभी ये सुबह जो है ये ऊपर 2 लेक है, वहाँ जाके आया हूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो बस अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, आपका रात यहाँ पे कैसा गुजरा, नाइट स्टे कैसा गुजरा, और आल खाने पीने के लिए कोई मसला मसाइल तो नहीं हुआ आप लोगों? मसला नहीं हुआ, जो हमने सारी चीज़ें जो अपने हिसाब से बंदोबस्त किया हुआ था। तो इंशाल्लाह ये अली भाई ये मौजूद है यहाँ पे ना, बहुत ही कोऑपरेटिव। अच्छा अच्छा, तो मैं दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ यहाँ पे। ये रात भी बहुत अच्छा गुजरा। अच्छा अच्छा, हमने अपनी तैयारी जो है मुकम्मल की। अच्छा, आप फिर आप मुझे ज़रा ये बताइए कि यहाँ से आगे आपने हाइक करके आगे गए हैं यहाँ आप? जी बिल्कुल, ये थोड़ा तकरीबन 1 घंटे की मसाफत पे जो है, तकरीबन 1 घंटा हम तक ये इतना ही लगा। 2 लेक थे, तो सुनने में ऊपर एक बड़ा लेक है ना, तो उसके लिए आपको कम से कम 4 से 5 घंटे। अच्छा, मतलब इधर से एक और दुनिया है फिर? ये एक दुनिया है। तो अभी ये नीचे वाला 2 लेक भी बहुत ही खूबसूरत है, छोटा है लेकिन बहुत खूबसूरत। चले, बहुत खुशी हुई, आपका पिकनिक बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। देखिए भाई यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ही पहाड़ों में माशाल्लाह यहाँ पे माहौल है जी। भाई यहाँ पे कुकिंग कर रहे हैं, अभी ये लोग खाना खाएंगे, फिर यहाँ से इनकी वापसी है। ऐसा ही है भाई, आज वापसी है? ऐसे ही आज वापसी है। रात कैसा गुजरा? अच्छा गुजरा? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा, मजा आया? एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। अच्छा, जो लोग आना चाहें उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आए यहाँ पे लोग बहुत वेलकमिंग है। हाँ, और सीनरी भी अच्छे हैं। हाँ। और व्यूज बहुत अच्छे हैं। आगे 2-3 लेक से हम 2 तक एक्सप्लोर करके एक बहुत आगे है, तो वो हम नहीं कर पाए। ठीक ठीक, तो आज वापसी है हमारा। अच्छा, आज वापसी है। तो अभी खाने में क्या बनाने के इरादे? खाने में अभी पुलाव बन रहे हैं। पुलाव बन रहे हैं? अरे माशाल्लाह, पहाड़ों में पुलाव, माशाल्लाह, क्या ही बात है। बाकी ये देखो जी, ये कुकिंग एरिया है, आर्जी तौर पर यहाँ पे लोगों ने ये चीज़ बनाए हुआ है। चलो भाईजान,
آپ انجوائے کریں, ہم آتے ہیں واپس. اچھا دوسری بات ایک اور اہم بات ہے جی, یہ میں آپ لوگوں سے ضرور کہنا چاہوں گا, یہاں کے جو لوگوں کے بارے میں بات کروں نا تو انتہائی ویلکمنگ لوگ ہیں, ٹھیک ہے. ہمارا علاقہ گلشن کبیر کے یہ لوگ ہیں ماشاء اللہ, انتہائی اچھے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں. اگر آپ کسی بھی بندے سے ہیلپ لیتے ہیں تو آپ کو وہ خوشی خوشی ہیلپ کریں گی کسی بھی حوالے سے, ٹھیک ہے جی. ایک اور یونیک چیز آپ کو دکھاتا ہوں. ارے واہ بھائی واہ, کیا بات ہے. یہ دیکھو میں اس کے بارے میں بات کر رہا تھا, کیا ٹیکنالوجی ہے بھائی. یہ دیکھو اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بنا رہے ہیں. یہ بنا رہے ہیں لسی, ٹھیک ہے. اس کے اندر دودھ ڈالا گیا ہے. اب یہ خود بخود کیسے گھوم رہے ہیں, وہ بھی دو یہ چیز گھوم رہی ہے. اس کو کیا کہیں گے آپ, دیگچی. یہ دو دیگچی میں یہ دودھ بھرا ہوا ہے اور اس کے اندر یہ آپ کہہ لیں بہت پرانی یہ ٹیکنالوجی ہے. پرانے کے زمانے کے لوگ یہ ٹیکنالوجی استعمال کرتے تھے, ابھی بھی یہ لوگ اسی کو یوز کر رہے ہیں. آپ دیکھیں بھائی, اور نیچے پانی کے ذریعے پنکھا گھوم رہا ہے. یہ دیکھو جی, ماشاءاللہ کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. ابھی ہم آ گئے ہیں اس بڑاسا میں, ٹھیک ہے جی. بھائی جان آپ بھی گلشن کبیر سے ہیں نا؟ میں سینو سے. جی جی اچھا آپ بھی گھومنے کے لائے تھے؟ جی میں ایسے اسٹاف کے ساتھ آیا تھا. اچھا اسٹاف کے ساتھ, اچھا ماشاء اللہ. تو انجوائے کر رہے ہیں آپ؟ جی بہت انجوائے کر رہے ہیں. اچھا, خوبصورت جگہ ہے, ہاں پرسکون جگہ ہے. جی ہاں, اور یہاں کے لوگ بھی بہت ویلکم ہی ہیں. جی ویلکم ہی ہے بہت. جب ہم ادھر پہنچنے سے پہلے یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ ہمارے لیے چائے کا بندوبست کیا. اچھا آلریڈی آپ کے آنے سے پہلے چائے تیار تھا یہاں پہ. ارے کیا بات ہے. ابھی ہم آئے ہیں, ہمیں بھی یہاں پہ دعوت دی گئی چائے کے لیے. چلیں بھائی جان, چلیں. یہ دیکھیں بھائی, آتے ہی اتنی دور دراز علاقے میں اگر آپ کو نا پانی کی ایک گلاس بھی مل جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی نعمت ہے. تو انہوں نے یہاں پہ بہت اچھا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے ہمارے حبیب بھائی نے. یہ دیکھو ابھی ہم یہاں پہ چائے پئیں گے انشاءاللہ, پھر یہاں سے آگے نکلیں گے. ماشاءاللہ کیا بات ہے یار, کیا بات ہے ماشاءاللہ. اور حبیب بھائی آپ کب سے ہیں یہاں پہ؟ ہاں اپریل سے ہے. ماشاءاللہ. تو آپ کو آنا جانا لگا رہتا ہے گاؤں میں؟ نہیں تقریباً 3-4 مہینہ یہاں لگاتار ادھر ہی. اچھا. پھر آپ ستمبر میں واپس جائیں گے یہاں سے؟ ستمبر میں. دیکھو یار بھائی ماشاءاللہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ 3 سے 4 مہینے یہ مسلسل پہاڑوں میں ہی اپنے یہاں پہ وقت گزارتے ہیں. تو ابھی چائے پیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. ابھی ہم تھوڑی بہت کھان پین ہو گیا, کیوں شکر بھائی؟ اب تو ہمیں یہ بروک کا فیلنگ آنے لگا ہے. ہاں میٹھوں کا فیلنگ آنے لگا ہے جی, بروک کا فیلنگ آنے لگا ہے, کیونکہ بہت ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں. موسم بھی بڑا پیارا ہو گیا ہے. اور ابھی چائے شاہی پی لیا, بہت اچھا لگا ان کی مہمان نوازی دیکھ کے. ابھی مجھے اس بات کی حیرانی ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے کہ یہاں سے 6-7 گھنٹے کی ٹریک ہے. اللہ اکبر. تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کتنی بڑی میڈو ہے. ہاں آپ دیکھیں بھائی, کہتے ہیں 6 گھنٹہ یہاں سے چلنا. ایک بہت بڑی جھیل ہے وہاں پہ. تو بدقسمتی سے ہمارے اندر اتنی ہمت تو نہیں ہے, لیکن ہم تھوڑا سا چلیں گے, دیکھتے ہیں کہاں پہنچتا ہے اور کیا وہاں پہ ہمیں منظر دیکھنے کو ملتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, وہاں پہ یہ دیکھیں لوگوں نے گدھے بھی پال کے رکھے ہوئے. شکر بھائی گدھے ہیں, وہ خچر ہے. گدھے گوبر وغیرہ نیچے لے جاتے ہیں گاؤں والے. اچھا. یہ دیکھو جی, گوبر وغیرہ نا یہ لے کے جانے کے لیے یہ گدھے وغیرہ پالتے ہیں. باقی یہ دیکھو جی, یہ زونگو آ رہے بھائی, زونگو. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے تو ہر چیز نہیں ہے یہاں پہ. یہ جانور بھی آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے. کیوں شکر بھائی؟ جی بالکل, یہ یاک کی نسل سے. یاک کی نسل سے ہے نا یہ دیکھو جی بھائی, یہ بھی پہاڑوں میں ہوتا ہے, یہ بھی پالتو جانور ہے. ٹھیک ہے, یہ یاک کی نسل سے ہے, مطلب یہ فیمیل ہے, یہ دودھ دیتی ہے, بچہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ یاک کی نسل سے, یاک کے خاندان سے. تو یہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا اوپر چلیں نا تو یاک بھی ہو سکتے ہیں, میں بھی. تو چلتے ہیں بھائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آپ یقین کریں ہم اپنے گاؤں سے اس وقت بہت دور دراز پہاڑوں میں آئے ہوئے ہیں. پتہ نہیں یہاں پہ ابھی ایلیویشن کتنی ہے, مجھے اندازہ نہیں ہے. 10,000 پلس ہی ہوں گے. کہ ہمارا گاؤں 8,000 فٹ کی بلندی پر ہے. تو کتنی فٹ کی بلندی پر ہوگا شکر بھائی؟ اس کا تو آئیڈیا نہیں ہے, تقریباً ہوگا 10-12. ہاں 10-15 ہزار آرام سے ہوگا, ہے نا. تو بہت ہائٹ پر ہے. ہائٹ پر ہونے کی وجہ سے نا زیادہ ہم تھوڑا سے بھی چلیں نا تو سانس پھولنے لگتا ہے. یہ ہائٹ پر ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے.
اور جوں جوں ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں تو ٹھنڈی ہوائیں بھی تیز ہوتی جا رہی ہیں. صحیح ہے جی. ارے بھائی یہ ہم کہاں پہنچ گئے یار. اوئے ہوئے کیا فیلنگ ہے بھائی یہاں آنے کے بعد, قسم خدا کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اس سے خوبصورت جگہ اور آپ کو کہاں دیکھنے کو ملے گی بھائی. یہ دیکھو, آئے ہائے ہائے, گلیشیئر کا پانی, یہ گرینری, اوئے ہوئے یہ مال مویشیاں, اوئے ہوئے 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 یہ گلیشیئر. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. یہ دیکھیں بھائی اعلیٰ نسل کے یہ گائے, اور یہ جو زو آپ کہہ سکتے ہیں, زو ہے ہمارے مقامی زبان میں اس کو زو کہتے ہیں. یہ میل ہے, صحیح ہے. اور زو جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا, یہ یہاں پہ چل رہے ہیں ماشاءاللہ. اور یہاں پہ جو ہیں لوگ اس سے دودھ بھی نکالتے ہیں, باقاعدہ ان کا لسی تیار ہوتی ہے اور گھی تیار ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے جو لوگوں کے پاس بہت زیادہ فائدہ لیتے ہیں یہاں کے لوگ انہی سیزن میں. صحیح ہے جی. واہ کیا دیکھو یار ماشاءاللہ, یہ لوگ کتنا انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ. ابھی ہم ادھر تک گئے ہیں, ابھی یہاں سے ہماری واپسی ہے. صحیح ہے جی. ابھی ہم واپس جا رہے ہیں یہاں سے. آج کا سفر تو یہیں ختم ہوتا ہے, لیکن ان پہاڑوں کے آگے ابھی بہت کچھ ایسا ہے جو ہم نے نہیں دیکھا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی بار ہم اس سے بھی آگے جائیں اور دیکھیں کہ ان پہاڑوں کے اس پار آخر کیا ہے, تو ہمیں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے سفر اور ایک نئی جگہ کے ساتھ. اللہ حافظ.